اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کا آغاز کرنے کی کوشش کی ہے، سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار اس پورے کام میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تعلیمات محمد اور آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید اپنے اندر 114 سورہ مبارکہ رکھتا ہے۔ ناطق قرآن چینل میں یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ ہم ہر سورہ کی فضیلت کو بیان کریں اور جتنا ہو سکے اس سے ریلیٹڈ کچھ وظائف وہ بھی آپ کی نظر کر سکیں۔ اسی سلسلے کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا انتخاب کیا ہے۔ فضیلت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی؟ معصومین کے فرامین کیا ہیں بسم اللہ کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جو شخص کوشش کرے کہ میں بسم اللہ کو خوبصورت طریقے سے لکھوں، پیارے انداز سے لکھوں، بہترین طریقے سے لکھوں، وہ کوشش کرے خوبصورت لکھنے کے لیے اور کسی کاغذ پر کسی چیز پر بسم اللہ کو لکھتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ پروردگار اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو تو پروردگار اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر اس کے والدین کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو تو اس بسم اللہ کی خوبصورتی سے لکھنے کی کوشش میں پروردگار اس لکھنے والے کے خاندان والوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر اس کے خاندان میں بھی کوئی گناہ گار موجود نہیں ہے تو اس کے بسم اللہ لکھنے کی کوشش میں، اس خوبصورت اور دل سے لکھنے کی کوشش میں جو اس نے صحیح کی ہے، کوشش کی ہے بسم اللہ لکھنے کی، پروردگار اس کے محلے میں اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے انتہا فضیلت ہے بسم اللہ کی، بے انتہا فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں بسم اللہ کے حوالے سے۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بسم اللہ کی با کا نقطہ میں علی ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنے بڑے کمال کی بات ہے کہ جناب علی علیہ السلام اپنے آپ کو بسم اللہ کی با کا نقطہ جو ہے وہ شمار کرتے ہیں کہ جو بھی مومن جب بھی جہاں بھی کہیں بھی کسی مقصد کے لیے بھی بسم اللہ پڑھے تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ اس نے اپنے کام کی ابتدا جہاں خدا کے نام سے کی ہے وہاں پر بسم اللہ کے ذریعے جناب امیر علیہ السلام کا بھی تذکرہ کر لیا ہے۔ یہاں پر ایک اور واقعہ، جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے کہ ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، قبرستان میں ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا تمام جو صحابہ ساتھ تھے کہ یہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ کہ اس صاحب قبر پہ بڑا عذاب ہے، کہیں اس کی زاد میں تم لوگ بھی نہ آ جانا، کوئی اثرات تم پر نہ پڑیں، یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ تمام صحابہ جلدی سے گزر گئے۔ جب کام ختم ہو گیا دوبارہ واپسی کا ارادہ کیا، اس قبرستان سے گزرے اور اس قبر کے پاس سے گزرتے وقت جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ دیر کے لیے رک جاؤ، اس صاحب قبر پہ پروردگار کی اتنی رحمتیں ہیں کہ ان رحمتوں کا اثر ہم پر اور تم سب پر بھی پڑ جائے۔ تب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو وہی قبر ہے، جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ اس پہ عذاب ہے، یہاں سے جلدی جلدی گزرو، واپسی پہ آتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ ٹھہر جاؤ کہ اس پہ اتنی رحمتیں ہیں، یا رسول اللہ اس کا راز کیا ہے، عذاب کیوں تھا، اب یہ اس کے اوپر اب رحمتوں کا کیا سلسلہ ہے؟ جناب رسول خدا نے فرمایا شخص گناہ گار تھا، پروردگار کی طرف سے بڑا عذاب تھا اس کی قبر پر، اس کے اوپر جب یہ دنیا سے گیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت چھوٹا بچہ تھا جو بولنا نہیں جانتا تھا، آج اس کی ماں نے اس کو قرآن کی تعلیم کے لیے کسی عالم دین کے پاس بھیجا ہے اور اس نے اپنی توتلی زبان کے اندر
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा है, परवरदिगार को ये अच्छा नहीं लगा, बेहतर नहीं लगा कि जो बच्चा मुझे जानता भी नहीं, सही तरीके से मेरी मारिफत भी नहीं रखता, वो मुझे रहमान भी पुकार रहा है, मुझे रहीम भी कह रहा है, मैं इस बच्चे के रहमान और रहीम को सुनूं और इसके बाप पे अजाब करता रहूं। परवरदिगार ने उस बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने से उसके बाप के अजाब को ख़त्म कर दिया। आखिरी बात, आजकल का जो मौसम गुज़र रहा है कोविड-19 के हवाले से, जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि रसूल खुदा ने फ़रमाया कि जहन्नम पे परवरदिगार ने 19 फ़रिश्ते मामूर किए हैं जो अज़ाब देने के लिए हैं, जिनकी ड्यूटी है जहन्नम के ऊपर। वहाँ पर 19 फ़रिश्ते हैं। जब रसूल खुदा ने ये इरशाद फ़रमाया तब कुफ़ार ने, मुनाफिकीन ने बड़ा मजाक बनाया कि 19 क्यों हैं, 20 कर लेते, 20 क्यों किए, 19 क्यों किए, एक काफ़ी नहीं था क्या, एक से हैंडल नहीं होता सा सारा मामला, 19 बना दिए। तो मजाक करने लगे इस 19 के अदद पर। अगर आप गौर करें, फ़िक्र करें, तदब्बुर करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो अल्फाज हैं, हरूफ हैं, वो भी 19 हैं। और आजकल जिस बीमारी का पूरे आलमे दुनिया को सामना करना पड़ रहा है और उसका नाम भी कोविड-19 ही है, 19 ही है। परवरदिगार से अगर शिफा चाहते हैं, परवरदिगार से इस बीमारी का हल तलब करते हैं तो यकीनन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इसमें आज़म भी मौजूद है, तमाम मुसीबतों का हल भी बिस्मिल्लाह में मौजूद है। तो हमें चाहिए कि ये कोविड-19 का इलाज हम बिस्मिल्लाह के 19 के साथ करें, कोविड-19 का इलाज बिस्मिल्लाह के 19 हरूफ के साथ करें, बिस्मिल्लाह का विर्द करें, अपने पे दम करें और दुआ करें कि परवरदिगार हम सब को इस बीमारी से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। यकीनन परवरदिगार हम सब को बसदक़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस मूज़ी मर्ज़ से यकीनन अगर इसको हम विर्द बना लेते हैं तो यकीनन परवरदिगार इस कोविड-19 से यकीनन हमें शिफा भी देगा और इससे हमारी इस बीमारी से महफूज रहने के लिए इस बिस्मिल्लाह का साया भी हम पर कायम व दायम रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।